غزہ کی موجودہ صورتحال اگر آپ کے لیے معمول کے مطابق بن چکے ہیں، یعنی صبح وہاں پر جو بچے شہید ہوتے ہیں، بمباریاں ہوتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے، اور آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی ذرائع کے ذریعے سے آپ کو یہ اطلاعات موصول ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے، ظلم ہو رہا ہے، پانی بند ہے، بجلی بند ہے اور روابط ان سے منقطع ہے، تو اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا. یہ معمول کے صورتحال اگر آپ کے ذہن میں اور آپ کے ضمیر میں ہے کہ بھئی یہ تو ہوتا رہتا ہے وہاں پر، تو آپ کو اپنی ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر یہ صورتحال غزہ کے مجھے معمول کے مطابق لگ رہے ہیں تو مجھے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله. یعنی مسلمان اور مومن جو ہے نا، یہ ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے چین رہے گا. تو وہاں پر غزہ میں مسلمان اگر شہید ہو رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہے، تو ہم یہاں پر بھی ہمیں تکلیف محسوس ہونی چاہیے، ہم بے چین رہنے چاہیے. اگر اس طرح نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہے. بھئی اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج جو ہے نا صورتحال وہاں پر ایسے گمبھیر بن چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت سارے ذخائر اور وسائل دے دیے ہیں کہ قیامت کے دن کہیں عذر نہ کر سکے. ایٹمی ممالک جو ہے نا الحمدللہ اسلامی ممالک ہے، اور اسی طرح جو معدنیات ہیں، ذخائر، تیل کے ذخائر جس سے پوری دنیا چلتی ہے، وہ اسلامی ممالک کے اندر ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں اسلامی ممالک کے اندر ہے، اور بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر بااثر شخصیات موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی رسمی طور پر دھمکی دے سکے. اگر یہ لوگ اٹھ کے دھمکی دے دے اسرائیل کو کہ بھئی نہیں کرو، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رک جائیں گے. وہ بہت ڈرپوک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، وہ ذلیل ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا، اور امت مسلمہ جو مسلمان نوجوان ہے، مسلمان طبقہ ہے، وہ کرکٹ میں لگ گیا. بہت ہی بااثر جو ہے نا طبقہ اور سنجیدہ طبقہ جسے تصور کیا جاتا ہے، مدارس سے فارغ التحصیل لوگ، وہ بھی اس موضوع کو لے کے بحث کرتے ہیں کہ بھئی بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا، نہیں ہٹانا چاہیے، اور بابر اعظم نے یہ کیا، پاکستان سیمی فائنل سے باہر ہو گیا. یہ اسی موضوع میں لگا دیا ہمیں، اور وہاں پر گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں بے غیرت قسم کے لوگ ہمارے، جو ہے نا خاموشی کر رہے. تو وہ ذلیل قسم کے جو لوگ ہیں، دو ٹکے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف بات کرنا چاہیے. تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ اگر غزہ کی صورتحال اگر آپ کے لیے نارمل بن چکے ہیں، میرے لیے نارمل بن چکے ہیں، اور معمول کے مطابق زندگی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں. دوسری بات ہے بائیکاٹ کے حوالے سے. تو بائیکاٹ کے حوالے سے الحمدللہ کافی لوگوں نے ساتھ دیا، اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ان کو کیا نقصان ہے. بھئی اگر ان کو نقصان نہ ہوتا تو وہ پیکیجز دیتے کہ بھئی 1 کلو چینی اس کے ساتھ فری لے لو، فلانے چیز فری لے لو، عمرہ ٹکٹ اس میں نکل جائے گا قرآن نازل کے ذریعے سے، اور بڑے بڑے بورڈ لگا دیے کلمہ طیبہ کے. اگر ان کو نقصان نہیں ہوتا تو وہ پاگل ہے کہ اس طرح حرکتیں کرتا. اور پیپسی کے بوتل کو دیکھو، نیچے جو ہے نا فلسطین کا نام لکھا اور جھنڈا لگا دیا ہے. یہ کیوں؟ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کا مال ختم ہو رہا ہے. تو آپ اسی طرح اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ ہمارے ایمان کی فکر ہے کہ ہم سوچیں وہاں پر تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں مزے کے ساتھ، جو ہے نا جنت اعلیٰ مقام حاصل ہو رہا ہے ان کو. لیکن افسوس ہمیں ہے اور آپ کو ہے کہ اگر ہم بے چین نہیں ہو رہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہم رو کے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں، اور کچھ نہیں کہہ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.